جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء نعمت افطار، اور ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے معتبر علماء کرام علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، مفتی حسن نبی نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، اور بات آج کریں گے انشاءاللہ اسلام میں علم کی جو اہمیت ہے اور جو نظام تعلیم اسلام نے متعارف کروایا، علم پر جو اسلام نے زور دیا، علم حاصل کرنے پر زور دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کیا جائے، یعنی علم کو اتنی زیادہ ترجیح دی گئی، اور علم کے حوالے سے ہر میدان میں مصروف عمل رہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور قریہ قریہ بستی بستی علم پھیلایا، اور علم کے ذریعے ہی لوگوں کو اندھیروں سے نکالا اور روشنی میں لے کر آئے۔ دیکھیں یہ جو علم ہے نا، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور علم کے موتی رول دیے۔ ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے۔ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو تہذیب سکھا دیتا ہے، یہ انسان کو ویل مینر بناتا ہے، ویل مینرڈ بناتا ہے، یہ ایتھکس سکھاتا ہے، زندگی کہتے ہیں نا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ بعض اوقات تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تو یہ علم جو ہے تہذیب تک لے کے جاتا ہے، تہذیب علم سیکھنے پر مجبور کرتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے ملحق ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود میں تہذیب پیدا کریں، شعور پیدا کریں، اور علم کی جستجو میں لگیں۔ آخری سانس تک ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ علم و آگہی کا سفر آج علماء کرام کے ساتھ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے جانتے ہیں کہ اسلام میں علم کی اہمیت اور عظمت فضیلت کیا بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب زمین پر بنانے کا ارادہ فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے یہی کہا کہ مالک و مولا، ہم تیری تسبیحات و تکبیرات و تحلیلات کے لیے کافی ہیں، کیوں بنا رہے ہو؟ یہ آدم و آدمیت زمین پر فساد کریں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو جو شرف عطا فرمایا اور فضیلت و فضل عطا فرمایا، وہ علم کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے نہیں دے سکے، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام بتائے، ان کے حقائق بتائے۔ تو یہاں سے انسانیت کی جو فضیلت ہے، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، تسبیحات و تکبیرات میں بہت بلند، لیکن اللہ نے علم کے ذریعے انسانیت کو فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، ومن سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ طریقا من طرق الجنہ۔ فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا، کیا بات، جنت کا راستہ اس کے لیے سہل کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کا ترکہ، اس کی وراثت بڑھتی ہے، اس کی دکانیں، اس کے مکان، اس کے بیلنس بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ فرمایا نبیوں کی وراثت جو ہے وہ دراہیم و دنانیر نہیں ہوتی ہے، مال و دولت نہیں ہوتی، ان کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، ان کا جو ترکہ ہے وہ علم ہے۔ والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور فرمایا کہ اس وراثت کے جو وارث اور امین ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی علماء کرام ہیں۔ بے شک۔ تو علم کو اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ ہر مال و دولت تو اپنوں کو بھی ملتا ہے، غیر کو بھی ملتا ہے، قارون کو بھی ملتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو علم کا نور ہے، جو علم کا فیضان ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا کرتا ہے کہ جس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے۔ کیا بات۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ انسان کے درجے کو، ایک تو ایمان کی وجہ سے درجہ بلند ہوتا ہے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آگے والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا علم کے ذریعے تو پھر درجے ہی درجے بلند ہوتے ہیں، مقام ہی مقام بلند ہوتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، خاص طور پر قرآن کا علم تو ایسا ہے کہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اوج ثریا کا مقام عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی قوم کامیابی چاہتی ہے، کامرانی چاہتی ہے، دیکھیں علم سے مراد تو سارے علوم ہیں، ایک انجینئر بھی عالم ہے، ڈاکٹر بھی عالم ہے، لیکن یہاں مراد ہے کہ جو قرآن و حدیث کا علم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ خشیت و خوف اسے ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا، ماشاءاللہ، علم عرفان عطا فرمایا۔ صحیح۔ میں گفتگو مکمل کرتا ہوں جی اس بات کے اوپر، اور ناظرین کرام کو یہ کہتا ہوں کہ علم سے محبت کریں۔ دیکھیں دنیا، دولت، مال، یہ بھی ہم سب کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم یہاں بیٹھ کر سلمان میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے ہم سب کی ضرورت ہے، لیکن مولا کائنات نے فرمایا ان سے محبت نہ کرو۔ ہاں، محبت علم سے کرو۔ اللہ اکبر، جن کے لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر تو میرا علی اس کا دروازہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہر صحابی علم سے بڑی محبت کرتا، لیکن آپ علم سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو قضات آتی نہیں ہے، میں تو فیصلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ مارا، فرمایا وہ دست مصطفیٰ کی شفقت تھی کہ اللہ نے ہر چیز کو میرے لیے آسان۔ اس کے بعد علی کے سامنے کوئی فیصلہ ایسا نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں ردینا قسمت الجباری، میں اس پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ردینا قسمت الجباری۔ ہم جامعہ نظامیہ کے اندر درجہ اولا یا ثانیہ میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ایک ڈاکٹر ممتاز صدیقی صاحب میں، پھر وہ مصر سے الازہر سے ڈاکٹریٹ کر کے آئے، بڑے فاضل، جی ہاں، انہوں نے یہ شعر ہمیں بچپن کے اندر یاد کرا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ مولا کائنات کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم راضی ہیں اس تقسیم پر، کسی کو مال ملا ہے، کسی کو علم ملا ہے، اللہ نے ہمارے حصے کے اندر علم عطا فرمایا۔ فرمایا مال تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو باقی رہنے والی چیز ہے جس کے اثرات قبر میں، میدان معاشر کے اندر باقی رہیں گے، فرمایا وہ علم ہے۔ علم سے محبت کرو، علم حاصل کرو۔ فرمایا جو قومیں علم حاصل کرتی ہیں اللہ ان کو اوج ثریا کا مقام عطا فرماتا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور آپ نے حضرت علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کیا۔ جب ٹھہرا علم کا دروازہ، ہر دانش کا معیار علی، سب سوچ سوالوں کے بیڑے پل بھر میں لگا دے پار علی، تاریخ کو جو تہذیب کرے وہ قدرت کا اسرار علی، اور اس نام سے قوت ملتی ہے ایک بار نہیں 100 بار علی۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ نصاب تعلیم کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم کیسا ہو، کیا ہو، کس انداز سے ہو، اور دنیاوی علوم بھی اس میں ظاہر ہے، اس کی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پہلے تو میں ایک تصحیح کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ایک جملہ بہت زیادہ مشہور ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے، جھولے سے، پنگوڑے سے گور تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو، اور لوگ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ مقولہ ہے، بطور مقولہ ٹھیک ہے، یہ ایک سینگ ہے، اور سینگ ٹھیک ہے، معنی مفہوم اپنی جگہ بالکل درست ہے، مقولے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں۔ اب آ جائیے آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ نصاب تعلیم کے حوالے سے ہدایات۔ دیکھیں تعلیم کے اسلام ہر سطح پر تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن تعلیم کے اندر جو بنیادی چیز ملحوظ ہے وہ ہے اس کا محمود ہونا، اس کا نافع ہونا، یعنی وہ علم جو علم محمود ہو، اچھا ہو، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ یہ 3 اعتبارات بتا دیے، ان 3 اعتبارات میں سے کسی بھی اعتبار سے اگر وہ اچھا ہو، نافع ہو، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے ساتھ کہ وہ کسی سطح پر دائرہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ اچھا، جیسے مثال دے دیتا ہوں، جادو ہے، سحر ہے، جادو بھی فن ہے، تو اب کوئی کہے کہ جناب علم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے تو جادو بھی ایک علم ہے تو میں یہ علم سیکھ لیتا ہوں، تو چونکہ یہ علم نافع نہیں ہے، یہ مضر ہے، یہ علم محمود نہیں ہے، یہ مذموم ہے، تو اس کی تعلیم بھی مذموم ہے۔ تو تعلیم بھی اسی علم کی محمود ہے کہ جو علم محمود ہو، نافع ہو، خلق خدا کے حق میں نافع ہو، وہ اس علم کی تعلیم، اس کی بات ہو رہی ہے، ساری اسی کو پروموٹ کیا گیا ہر سطح پر۔ اور نصاب کی جہاں تک بات ہے، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، نافع علم جو بھی آگے تقسیم نافع اور غیر نافع کی ہے، دینی دنیاوی کی نہیں ہے۔ نافع علم ہے، اس کے اندر تدریج کو ملحوظ رکھا گیا۔ نصاب ہوتا ہے، ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نصاب جب ترتیب دیا جاتا ہے اس میں تدریج کو ملحوظ رکھا جائے، من الادنی الی الاعلی، پہلے سہل،
کتابوں کی مختصرات کی تعلیم دی جائے، اس کے بعد متوسطات، پھر مطولات، بڑی کتابوں کی طرف، دشوار کتابوں کی طرف، اس کے بعد جایا جائے۔ اس ترتیب کو الٹنا نہیں چاہیے کہ بعض اوقات لوگ نصاب میں ترتیب ملوز نہیں رکھتے، تدریج ملوز نہیں رکھتے۔ دینی اداروں میں بھی ہمیں دیکھنے میں یہ مل رہا ہے بعض جگہوں پر، اور دنیوی اداروں میں بھی دیکھنے کو یہ بات مل رہی ہے۔ پھر یہ بھی فرق پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہے تدریسی نصاب اور ایک ہے مطالعاتی نصاب، دونوں کا فرق بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کتابیں مطالعے کے نصاب میں رکھنے کی ہیں اور کون سی کتابیں جو ہے وہ باقاعدہ درس کی ہیں، تدریس کی ہیں، پڑھانے کی ہیں۔ ہر کتاب جو ہے وہ پڑھانے والی نہیں ہوتی، کچھ کتابیں سیلف اسٹڈی والی ہوتی ہیں، صرف مطالعے کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ مطالعے کے نصاب میں رکھنا مفید ہوتا ہے۔ درسی نصاب میں وہی کتابیں رکھنی چاہیے جو درس کی ضروریات کو پورا کرتی ہوں، تدریسی ضروریات کو پورا کرتی ہوں، یعنی دین کے حق میں نافع، ملک و ملت کے حق میں نافع، خلق خدا کے حق میں نافع۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ نصاب وہ مرتب کرے جسے طویل تجربہ ہو تدریس کا۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے میں سے ایک قرار دے رہا ہوں محاورتاً، آج کل بعض اداروں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، دینی اداروں میں بھی اور دنیاوی اداروں کے اندر بھی، بعض کی، سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے ادارے بھی موجود ہیں ہر جگہ، بعض میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نصاب وہ لوگ مرتب کر رہے ہیں کہ جنہیں خیر سے ایک دن کا بھی تدریسی عملی تجربہ نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ان کا تدریس کا، ایک بندے نے تدریس خود کبھی کی نہیں ہے اور وہ اب نصاب مرتب کر رہا ہے اور وہ اس بنا پہ کتابوں کو نکال رہا ہے، ڈال رہا ہے، جی یہ کتاب نہیں ہونی چاہیے، یہ کتاب ہونی چاہیے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ محسن بھوپالی کا وہ شعر ہے نا، محسن بھوپالی کا وہ مشہور شعر، اس نے کہا جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا ہے۔ تو یہ نصاب کا اس طرح مرتب کرنا بالکل وہی بات ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ اسی آدمی کا یہ کام ہے جو طویل تدریسی عملی تجربہ رکھتا ہو، اسے خوب فہم ہو، وہ یہ کام کرے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک مفتی صاحب۔ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ تاریخ انسانی میں فروغ علم کا کردار اسلام کا کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ اسلام نے کیا کردار اس میں ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واصل کرمی۔ بعد استعانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے الفاظ کو قبول فرمائیں، کیونکہ ہم نے سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے دیے ہوئے علم کو یعنی تحفے کو جتنا شرمندہ کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ صحیح، کیونکہ حضور تو سرتاپا علم ہے اور ما کان و ما یکون کا ایسا علم ہے کہ نہ کوئی انکار کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ بالکل ایسا۔ اور جو کچھ بھی دیا ان کو اللہ نے کیسے عطا فرمایا، کیا انہوں نے دیکھا اور کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا، کاش کہ امت مسلمہ اس احسان کو ہی یاد رکھ لیتی تو آج یہ قار مذلت میں ہم جس طریقے سے آج دھکیل دیے گئے ہیں۔ آپ اگر طویل بات کرتا ہوں تو بہت وقت لگے گا، مختصر بات یہ ہے، علم کی بات اگر ہے تو اصحاب صفا نظر آتے ہیں، علم کی بات ہے تو آپ کو حدیث اور اصول حدیث کے وہ بنیادی مبادیات نظر آتے ہیں۔ جب مغرب، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں یہ صدی کی بات کر رہا ہوں، اس میں لا علم ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تحقیق ہوتی کیا ہے۔ صحیح، لیکن یہ وہ محققین ہیں کہ جنہوں نے نقد و جرح کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ روایات کو فن درایت کے ساتھ پرکھا، بلکہ یہ بتلا دیا کہ کسی اصول کو طے کرنے کے لیے پہلے شخصی کردار کی جانچ کرو، بعد میں نصاب تعلیم کی اور نظم زندگی کی بات کرو۔ اور اس میں تو سب کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طریقے سے روایات کو قبول کیا، اور وہ فرد جو دھوکہ دے رہا تھا جانور کو، تو انہوں نے کہا کہ جو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے وہ معاشرے کو دھوکہ کیسے نہیں دے گا۔ تو انہوں نے جس طریقے سے رد کیا روایات کو، تو پتہ یہ چلا کہ جو نام نظر آتے ہیں آپ کو، غزالی، فارابی، کندی، رشد، سینا، ہیثم اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے نام، اقبال، میں تو اقبال تک لے کر آتا ہوں، ان میں سے ملت اسلامیہ نے صحیح معنوں میں سمجھا کسے ہے؟ اللہ اکبر۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے،
اپنے آپ سے بھی میں سوال کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ نے سمجھا تاریخ کے ادوار میں اگر حرکت افلاک کی بات ہو تو ہیثم نظر آتا ہے، اور اگر اسپیس تھیوری کی بات ہو تو اس میں ابن خلدون بات کر رہا ہے تاریخ کی، لیکن بات وہ حرکت افلاک کے ساتھ ٹائم اسپیس تھیوری کی کر رہا ہے کہ فلاں جگہ پر میں گیا تو سورج کی یہ کیفیت تھی، اور گرم اور سرد کے معاشرے کو جس طریقے سے ابن خلدون نے تاریخ بیان نہیں کی، اس نے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن خلدون تاریخ کا آدمی تھا، تاریخ کا آدمی نہیں تھا، اس کو درست کر لیجئے، وہ فلسفہ تاریخ کا آدمی تھا جس کو اصول تاریخ کہتے ہیں، اور اسی لیے جو کتاب ہے کتاب العبر فی دیوار المبتدا والخبر فی ایام احوال البربر، تو یہ جو بڑے بڑے لوگ جو گزر گئے جن کا ہم صرف آج حوالہ دیتے ہیں، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اقبال کے ایک شعر کو سمجھنے کے لیے کتنے مرتبہ زانو ادب طے کرنا پڑے گا، شاید پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا اور ملت اسلامیہ کو بھی نہیں پتا، اور اقبال نے جس ارقریزی سے کام کیا، اور اس سے پہلے کے جو علماء گزرے، کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں بس بات سمیٹ کر یہ کہوں گا کہ بس اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا کہ حضور کی بارگاہ سے جو علم ملا ہے، اور وہ علم ہے جس کو علم الہیات سے لے کر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپلائیڈ سوشل سائنسز کے بنیادی مبادیات اس میں نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اس سے میں آگے کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتا، وقت ہی نہیں ہے، تو اب کیا بات کی جائے۔ ماشاءاللہ، زبردست انداز سے وضاحت فرمائی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی جان، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا عصر کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر عشاء کی نماز جو تراویح ادا کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ تراویح نماز ادا کرتے وقت یہ کہنا ضروری ہے کہ نماز عشاء کا وقت عشاء کا نام لینا ضروری کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس مختصر سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز، سوالات علماء دیں گے انشاءاللہ جوابات۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز اور انشاءاللہ علماء سوالات نوٹ کریں گے اور پھر دیں گے جوابات۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ہے کہ میرے شوہر کو باہر کا کام نہیں ہو رہا، وہ ہو جائے گا؟ کس چیز کا کام؟ باہر کا کام۔ باہر کا کیا کہہ رہی ہیں؟ سعودیہ کا کام کر رہے ہیں، ان کا نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا باہر کا کام، اچھا تو ہم تھوڑی کراتے ہیں، میری بہن ہم کنسلٹنٹ تو نہیں ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ شرعی سوالات پوچھئے، فقہی سوالات پوچھئے، اور سب سے زیادہ یہ کہ ٹیلی فون جب کریں تو ٹیلی ویژن کا والیوم بند رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ پوچھئے، ہیلو، آپ پوچھیں سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز کا وضو کر کے آتی ہوں تو نماز، ہیلو جی آپ بات سنیں، آپ پلیز اپنا سوال بول دیں آپ بغیر رکے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ چلیں نیکسٹ کالر دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے کہ 3 آدمی جماعت، ایک ٹھیک ہے اور 2 معذور ہیں۔ اچھا، وہ معذور پیچھے بیٹھ کے اس آدمی ٹھیک آدمی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح ہے، 3 افراد 2 معذور اور ایک ٹھیک ہے تو امامت میں اس کی معذور نماز پڑھ لیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان محمد اسلم یزمان دعوتپور سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا سوال ہے اسلم بھائی؟ بھائی جان میں نے اگلے دن بھی سوال پوچھا تھا آپ سے کہ آگے میت پڑی ہوتی ہے، ایک منٹ، اچھا وہ اس کے پیچھے اس کا بیٹا کھڑا تھا، آگے والد پڑا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میت پڑی ہے اور اس کا جنازہ جو ہے وہ بیٹا پڑا ہے۔ جی آگے میت پڑی ہے اس کے والد کی۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں میت اس کے والد کی ہے تو جنازہ بیٹا پڑا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ نہیں پڑا ہے، میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں، اس کا بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتی۔ اس کا جواب تفصیل سے دے چکے ہیں۔ اس کا جواب تو تفصیل نہیں، یہ الگ کالر ہے نا تو وہ بیٹا جنازہ آگے بیٹا نہیں پڑھا سکتا۔ اچھا یہ کوئی اور کالر ہے تو یہ سوال لے کر آئے ہیں یہی والا اسی نوعیت۔ جی میری بات سن لینا بھائی جان، میری بات تو سنیں نا، میری بات سنیں جی 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 میری بات سنیں کہ والد کی میت آگے پڑی ہے، صحیح ہے، اس کا بیٹا اس کی نماز جنازہ اس کو نہیں آتی، نہیں آتی، ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں وہ جو امام نماز جنازہ پڑھانے والا ہوتا ہے نا،
हाँ ठीक है। وہ کہتا ہے کہ آپ کو نماز جنازہ نہیں آتی کچھ اور پڑھ لیں, اس کے بارے میں شریع کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے. امام کہتا ہے کہ اگر آپ کو نماز جنازہ نہیں آتی بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ, تو دیتے ہیں جواب. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا, جواب سن لیجئے گا, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے, میرا بھائی ہے تو وہ 2 سال سے کام کر رہا ہے لیکن گھر والوں کو, امی ابو کو پیسے نہیں دیتا, وہ ٹھیک ہے. کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفہ, پیسے دینے کا وظیفہ, اچھا. ٹھیک ہے, آگے یہ بحرام نہیں ہے یہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ہاں سر, یہ نوشہرہ سے بات کر رہا ہوں, جی کے پی کے نوشہرہ سے. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ سوال یہ جی, مجھے کم از کم میں نے گھٹنوں کے آپریشن کرائے ہوئے تو میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں, بیٹھ کے. اچھا ٹھیک ہے. تو آیا بیٹھ کے نماز کا, میں نے ایک مسجد میں پڑھا تھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے. ٹھیک ہے, اچھا بتاتے ہیں. صحیح ہے, چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی سلمان, میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہے. جی پوچھئے. زکوٰۃ میں بھی نکالتا ہوں اور میرا سالہ بھی نکالتا ہے. صحیح. ہم جو ہے نا ایک ساتھ مکس کر دیتے ہیں پیسے, یا کوئی کپڑا یا کوئی چیز خرید لیتے ہیں, صحیح. پھر ایک ساتھ جو ہے نا وہ ہم ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. کہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, یہ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ہم کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ بھائی میں نے کل سوال پوچھا تھا, آپ نے سمجھا نہیں یا میں نے صحیح نہیں بتایا کہ ہمارے ہمسائے جو ہے نا ان کی کل آمدنی 2 یا 3 بوریاں سال میں چنے کی ہوتی ہیں, انہیں زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں, فطرہ یا نہیں؟ میری بہن ابھی تو آپ نے سوال کیا تھا, ہم نے لکھ تو لیا, آپ کا سوال بتائیں گے نا, تھوڑا سا صبر کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے ڈیلیوری کے دوران آپریشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ 6, 7, 8 گھنٹے بعد اسٹیبل نہیں ہوتی, وہ فوت ہو جاتی ہے, تو اسلام میں کیا ہے, وہ شہادت کا درجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, جو بچے کی ڈیلیوری کے 6-8 مہینے 6-8 گھنٹے کے بعد اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کیا, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی حادثہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, تمام آمین, کو جزاک بہت جید علماء رکھے ہیں. شکریہ. سوال آپ کا کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے جی کہ حجاب و قبول ہو جاتا ہے, خوشی سے لڑکی کرتی ہے, کوئی دباؤ نہیں, کوئی کچھ نہیں, پھر اس کے بعد پہلی رات کو ہم بستی کرنے سے وہ کہتی ہے. اچھا صحیح ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. یار کہہ رہے تھے خوشی راضی شادی ہوئی ہے اور وہ منع کرتی ہیں اگر, تو پھر اس حوالے سے کیا. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ خوابوں کی تعبیر کا بتاتے ہیں آپ؟ نہیں بتاتے, بالکل نہیں بتاتے, وہ عید کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران نا مجھے بہت زیادہ خیالات آتے ہیں. نماز کے دوران بہت زیادہ خیالات آتے ہیں؟ جی بار بار جھلکتی بھی ہوں, پھر بھی بہت زیادہ خیالات آتے ہیں, تو بعد میں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اب میری مدر بیمار ہیں, چل پھر نہیں سکتی, تو اگر ان کے پاس کوئی موجود نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتی ہیں اس وقت, اگر ان کے پاس کوئی موجود نہ ہو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے ہلو آواز بند. سر میں سن رہا ہوں, آپ سوال پوچھ لیں پلیز. ہلو. بارے میں کوشچن پوچھنا تھا. کسی کے پاس 1.5 تولے سونا ہے جی اور 1 لاکھ روپیہ ہے, صحیح, تو اس پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں کہ زکوٰۃ جس کسی کو بھی ہم دیتے ہیں تو کیا اس کی امانت کر کے رکھ سکتے ہیں, جب اس کو زیادہ مشکل ہو پھر دے دیں؟ ٹھیک ہے, کچھ عرصے کے لیے بات سمجھ گئے. ٹھیک ہے,
अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे ठीक ठाक है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। सर सवाल मेरा ये है कि अगर एक प्लाट के बारे में है, अगर कंपनी रेट उसका है मतलब 20 लाख रुपए और मार्केट रेट उसका है 10 लाख रुपए, तो अगर हम ये प्लाट मार्केट रेट पे ले लें तो क्या ये ज़कात में हम कंपनी रेट पे दे सकते हैं कि नहीं? मुफ्ती साहब समझ आ गया? ठीक है, बता चलें, एक और कॉलर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। जी हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाई है गाँव में। अच्छा और ठीक है, जितना ही पैसा जाता है हमारा गांव में जाता है, सही। 5 लाख महीने का जाता है। सही। और हमारी ज़कात भी हम लोग नहीं निकाली, ये क्या इसका मतलब है? ठीक है, ज़कात निकाली है नहीं निकाली, सही समझ गए, बता दें। चलें, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? बहुत शोर है जी, क्या सवाल? सवाल क्या आपका? वो जी चलें, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी खोला हुआ है भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल माहवारी के दौरान बंदा कुरान पाक पढ़ सकता है मोबाइल में से? चलें बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का करम है, सवाल पूछिए प्लीज। जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो मैंने ये पूछना है कि ये जो तराबियों का कह रहे हैं, ये कुरान पाक के किस पारे में या किसी मुतबर किताब के कहाँ दर्ज है? मैं वो बताते देखना हैं चाहता हूँ। आपको, हम बताएंगे कि इसका क्या हुक्म मिलता है और कहाँ मिलता है। चलें, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी। मेरा सवाल ये है कि अगर सुबह से रोजा रखा हो तो असर के करीब हैज का दाग लग जाए तो क्या रोजा पूरा करना होगा अच्छा या ठीक है, मतलब रोजा बताते टूट मेरी जाए? बहन बताते हैं, मैं बिल्कुल बताते हैं। लोगों का ज़ौक़ है, जज्बा है कि वो ज़कात के हवाले से, रोज़ों के हवाले से, नमाज के हवाले से, तहारत के हवाले देखिए उनका तहारत के हवाले से उनका ज़ौक़ है, ये क़ुव्वत ईमानी है कि उनकी तबीयत इस तरफ माइल है, इसलिए ऐसे सवालात होते हैं। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा मेरे 2 सवाल थे, एक सवाल सुना था आपने, दूसरा नहीं सुना था। बताइए दूसरा। दूसरा सवाल ये है कि आदमी आगे हाफिज जो है तरावियां पढ़ा रहा था और उसने ऐलान किया कि दूसरे रकात में सजदा है, सही। लेकिन वो दूसरी रकात में जो है वो भूल गया और सजदे के बजाय वो रकू में चला गया। सही। तो दूसरे लोग जो है सारे सजदे में चले गए, उनकी नमाज कैसी हुई? अच्छा, बाकी सजदे में चले गए और ये रुकू में चला गया। ठीक है, बताते हैं। हाँ, चलें, वो तो इंशाअल्लाह। भूल गया ना, वो भूल तो- गया। चलें बताते हैं आपको। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाल्लाह मजीद कुछ कॉल्स, मजीद सवालात और देंगे उलमाए किराम जवाबात आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी खुशामदीद, खैर मकदम है आपका। और कॉलर्स हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, मेरा एक सवाल है। जी जी हाँ, मेरी उम्र जो है 73 साल है जी ठीक है, और रोजे की मैं ताकत नहीं रखता, इसके लिए क्या मसला है? ये मसला बताने। बताते इंशाल्लाह बताते हैं। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? एक दफा ही लंबा जवाब। भाईजान आवाज आ रही है? आगे चलिए। जी जी, आवाज आ रही है। तो आप जवाब भी दे दें, फिर कोई सवाल पूछ लें। अच्छा सर, ये पूछना था कि रोजे की हालत में अगर जो ज्यादा क्या आ जाए या थोड़ी सी क्या आए, तो उसके बारे में क्या है? थोड़ी सी कै, ठीक है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि जो अदालत में खुला वगैरह या तलाक वगैरह ले ली जाती है, उसकी शरई हैसियत क्या होगी और क्या अदालत से जो खुला या तलाक ले ली जाती है उसकी शरई हैसियत क्या है, बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? हमारा मेरे वालिद साहब, मेरा सवाल है, मेरे वालिद साहब दिल के पेशेंट हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई वजीफा बताएं। ठीक है, चले जवाबात की तरफ आते हैं। अल्लामा लियाकत हुसैन नजरी साहब आगाज करें। बिस्मिल्लाह। किबला हुजूर फ़कीउल असर इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पूछा है कि
ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور اس کو عصر کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں، صحیح. تو کیونکہ خاتون ہیں یہ اور گھر کے اندر ہی ادا کریں گی تو بالکل عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ عصر کے بعد نوافل نہیں ہیں تو عام آدمی کے لیے مسجد میں ادا کرنا یا لوگوں کے سامنے ادا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، صحیح. اس لیے یہ گھر میں اکیلے عصر کے بعد بھی قضا نماز ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تراویح کے اندر جب آپ نیت کرتے ہیں تو کیا عشاء کا نام لینا ضروری ہے؟ تو نہیں، عشاء کا نام لینا ضروری نہیں ہے، تراویح کا ایک وقت ہے اس میں آپ ویسے بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی. قرآن پاک لیٹ کر پڑھنا، دیکھیں جی قرآن پاک لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی تھکن ہے کوئی چیز ہے اس میں تھوڑا سا یہ کر لیں کہ اپنے پاؤں کو فولڈ کر لیں، پاؤں کو سیدھا سمیٹ کے پاؤں کو سیدھا نہ رکھیں، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا فولڈ کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں، ورنہ اچھا تو یہ ہے کہ بیٹھ کے باوضو ہو کے تمیز سے پڑھیں، لیکن ایسا ہوتا ہے انسان تھک جاتا ہے تو پاؤں کو فولڈ کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں. آمدن 20,000 ہے اور فطرہ دینا کہ لازم و ضروری ہے؟ دیکھیں اگر 20,000 آمدن ہے اور کوئی بیلنس نہیں ہے، دیکھیں اس مسئلے کو یہ سماعت فرما لے، ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا مجھ پر فطرہ دینا ضروری ہے. لوگوں کے ذہن کے اندر ایسا ہے کہ فطرہ دینا شاید ہر شخص پر لازم و ضروری ہے، تو دیکھیں فطرہ دینا بھی اسی پر لازم و ضروری ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، صحیح، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے. اگر ان کے پاس 20,000 آمدن ہے اور وہ خرچ ہو جاتا ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو نہ ان پر زکوٰۃ ہے اور نہ ان کے اوپر فطرہ ہے. لیکن اس دن مفتی صاحب نے کہا جیسے فطرہ مختصر ہے 320 روپے، تو اگر کوئی ذوق و شوق سے دے دیتا ہے تو سبحان اللہ شریعت اس کو محمود کہتی ہے، لیکن جہاں تک وجوب کا اور لزوم کا تعلق رہا تو وہ صاحب نصاب پر ہی ہوگا. صحیح. جی مصعب. یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ تو روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بس لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اندر بار بار بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے زبان پھیرنے کی، تو اس طرح زبان نہ پھیریں ہونٹوں پہ کہ اندر اس کا کوئی جز اندر چلا جائے، اس سے بچیں. باقی لپسٹک لگائی جا سکتی ہے، حرج نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ میرے ہمسائے غریب ہیں، بہن نے پوچھا تھا ہمسائے ہمارے غریب ہیں، کل آمدنی سال کی 2-3 بوریاں چنے کی ہوتی ہیں، تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں زکوٰۃ لینے کے لیے مستحق ہونے کے لیے جو نصاب ہے، جو صاحب یعنی جس پر زکوٰۃ واجب بھی نہ ہو اور وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہو، تو اس کے لیے نصاب ہوتا ہے قربانی کا. زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں ایک جو بڑا جوہری بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے، ہر چیز پر نہیں ہوتی، ہر سامان اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. لیکن قربانی کے لیے ہر قسم کا سامان شامل کیا جاتا ہے نصاب میں. جو بھی آپ کے پاس سامان ہے حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی سامان ہے، چاہے وہ عروض ہو، سامان ہو، چاہے پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن اس پہ قربانی لازم ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ لینے کے لیے، زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے وہ شریف فقیر ہو کہ جو قربانی کا نصاب بھی نہ رکھتا ہو، یعنی نہ زکوٰۃ کا نصاب ہو اس کے پاس، نہ قربانی کا نصاب ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. جو یہ بتا رہی ہیں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے پاس قربانی کا نصاب بھی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر صرف یہی آمدن ہے جو انہوں نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ 3 آدمی ہیں، ایک ٹھیک ہے 2 معذور ہیں، تو اب آیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جماعت کرا لیں، ٹھیک آدمی آگے امام بن جائے، 2 معذور آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو بالکل کرایا جا سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، نماز اس طرح پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ ٹھیک کے پیچھے معذور پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا، کہا میت آگے پڑی ہے، باپ کی بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتی، امام صاحب نے ڈانٹتے ہوئے اسے یہ کہہ دیا کہ بھئی چونکہ تمہیں جنازے کی نماز نہیں آتی اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں اصل میں یہ امام صاحب نے جو کیا نا، یہ زجر کرنے کے لیے کیا، اور زجر کرنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹے ہو، تمہیں کم از کم جنازہ پڑھنا تو آنا چاہیے، تمہیں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، تمہیں جنازہ پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھا رہا. تو یعنی وہ سمجھانے کے لیے معظم دینی کو یہ اجازت ہے کہ وہ زجر و توبیخ کر سکتا ہے، تربیت کرنے کی اجازت ہے. اور باقی چونکہ یہ لازم بھی نہیں ہے امام مسجد کے اوپر کہ وہی جنازہ پڑھائیں، جنازہ کوئی اور بھی پڑھا سکتا ہے، تو اسی لیے ان پر لازم چونکہ تھا نہیں، اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا تو امام صاحب تو قصوروار نہیں ہے، لیکن بہرحال بیٹے کو ہم یہ ضرور تلقین کریں گے کہ اسے جنازہ سیکھنا چاہیے. باپ کا نہ بھی ہو ویسے بھی جنازہ آنا چاہیے، جنازہ پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے. نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہوتا ہے، تو کہیں پر آپ شریک ہو، فرض کفایہ کے علاوہ بھی ہے تو ثواب ہی نا، کم از کم آپ کو جنازہ پڑھنا تو آنا چاہیے. باقی جو دوسرا مسئلہ تھا وہ تو اس دن علامہ صاحب نے تفصیل سے اس کی وضاحت کر ہی دی تھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بھائی نے سوال پوچھا کہ شادی تو ہنسی خوشی ہوئی، راضی ہیں، لیکن اس کے بعد خاتون ازدواجی تعلق نہیں قائم کرنے دیتی. اصل میں اس میں 2 معاملات ہیں.
ایک تو یہ کہ ظاہر شادی کی ہے تو ہنسی خوشی کی ہوگی، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو شرعی حق ہے، کیونکہ جب نکاح ایجاب و قبول ہے تو یہ شرعی حق مستحکم ہو جاتا ہے. بالکل سر. اب اگر وہ بھی کوئی ایسی خوشی ہونا چاہیے جیسے شادی ہوئی ہے. اور اگر کوئی خاتون اس سے انکار کرتی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک گناہگار ہیں. ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار اس مرد کو دیا ہے اور اس بنیاد پر. اور اگر شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی معاملات ایسے ہوتے کہ یہ ایجاب و قبول ہی نہ ہوتا. اب ہو گیا ہے تو اس کا شرعی حق ہے کہ وہ اس کے قریب جائے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ بیٹا کماتا ہے لیکن ماں کو خرچہ نہیں اللہ دیتا. اکبر. اس پر چونکہ اب معاشرتی طور پر بہت حضرت یہ بھی بڑا ایک سماجی مسئلہ ہے کہ بعض اوقات بیٹے یا تو وہیں رہتے ہیں لیکن وہ ماں باپ کو، ان بوڑھے ماں باپ کو جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو، لیکن ان ماں باپ کو تڑپنے کے لیے، مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بد نصیب بھی ہیں. میں خود گواہ ہوں کہ ایک صاحب تھے امریکہ کے اندر، ڈاکٹر صاحب ہم بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. میں سنتا رہا. اس کے بعد کہا کہ میں نے پوچھا کہ اپنے والدین کی کیا خدمت کی؟ کہا 30 سال پہلے انتقال ہوا تھا، انتقال سے لے کے آج تک جا نہیں سکا قبر پر. اللہ اکبر. ایسے بد نصیب بھی ہیں. تو اللہ سے ڈریں. ماں باپ کا حق اتنا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی ہم پیدا ہوں تو ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے. صحیح بات، یہ بالکل صحیح. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے خیال کریں، ان کے سر میں تیل ڈالیں، پیر دبائیں، دعائیں لیں، تاکہ اولاد بھی پھر آپ کے تابع دار نکلے. ورنہ جو کچھ کیا ہے کل وہ آپ ضرور اس کو فیس کریں گے، بالکل، کیونکہ یہ تو معاملات ہی مکافات عمل. بالکل ایسا ہے. جی علامہ لیاقت حسین نظری. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ آپریشن ہوا اور اس کی وجہ سے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، تو میں نے سنا ہے، بلکہ بھائی نے پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کیا بیٹھ کے نماز پڑھنے سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے؟ یہ تو حقیقت ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ شرعی معذور ہیں، شریعت نے آپ کو معذور قرار دیا ہے. اور کوئی بھی ایسا آدمی جو اپنی جوانی میں، اپنی شباب میں، اپنی صحت میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، عبادت کے اندر مستعد تھا، اب وہ بوڑھا ہو گیا یا کوئی عذر لاحق ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ کرتا ہے، پہلے ٹھیک کرتا تھا، تو فرمایا کہ اس کو کبھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ پہلے کیا کرتا تھا، اب یہ کر رہا ہے، تو اس لیے اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کچھ ہمارے بزرگ لوگ مفتی صاحب قبلہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو رونا شروع کر دیتے. ایک تو وہ ہے کہ جس نے جوانی کے اندر سجدہ کیا ہی نہیں، جوانی کے اندر اس نے عبادت ہی نہیں کی، اب جب آخری وقت آیا تو مسجد کے اندر آ گیا، چلے پھر بھی آ گیا، سبحان اللہ. ایک وہ ہے کہ جس کی جوانی، جس کے شباب عبادات کے اندر، سب چیزوں کے اندر گزرا، آج وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ دل چھوٹا نہ کرے. رب تبارک و تعالیٰ وہ جو کیا ہوا ہے وہ آپ کے لیے کافی وافی ہو جائے گا. آپ چونکہ معذور ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں اور میرا سالہ ایک ساتھ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکال کے ہم چیزیں ایک ساتھ خریدتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. دیکھیں نصاب دونوں کا اپنا اپنا ہے، اپنے اپنے حساب کے ساتھ زکوٰۃ پوری نکالتے ہیں. باقی اس کی تقسیم کے اندر یا چیزوں کی تقسیم کے اندر آپ مشترکہ کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ لیجئے کہ بھائی سالہ بنوئی کا نصاب ایک ہی ہے، نصاب دونوں کا الگ الگ ہے اور دونوں کو جو ہے وہ صحیح طور پر نکالنا پڑے گا. بالکل صحیح. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تو کیا اس سے میری نماز ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں وسوسے تو شیطان دیتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بندہ وضو کے لیے آتا ہے اس وقت بھی اس کو روکتا ہے، بلکہ وہ چلتا ہے تو شیطان لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اس کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو وسوسے دے. وضو میں وسوسے دینے والا الگ شیطان ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا الگ وسوسے دیتا ہے. ان وسوسوں کو جھٹک دیں اور آپ متوجہ ہو کر اپنی عبادت کرتے رہیں اور آپ پریشان نہ ہوں. ایک جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا، بھائی نے سوال پوچھا تھا یہ کہ بیوی جو ہے وہ ڈیلیوری کے اگر 6-8 گھنٹے بعد فوت ہو جائے تو کیا اسے شہادت کا رتبہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی اس طرح کی اموات ہوتی ہیں امراض کے اندر، امراض کی اموات کے لیے اور ناگہانی آفات والی اموات کے لیے تو باقاعدہ ویسے ہی تصریح موجود ہے کہ یہ شہادت حکمی ہوتی ہے، اسے شہید حکمی کہا جاتا ہے. اور جو نفاس والی خاتون ہے جس کا نفاس کی حالت میں انتقال ہو جائے اس کے لیے بھی تصریح موجود ہے شہادت کی، تو اس کے تحت یہ واقعی شہید حکمی ہے. لیکن یہ شہید حکمی ہے، شہید حقیقی نہیں ہے، اسی لیے جو شہید حقیقی والے احکام ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے. یعنی شہید حقیقی والے احکام کیا مطلب؟ یعنی جو اس کا کفن اسے نہیں دیا جاتا شہید حقیقی کو،
اس کو غسل نہیں دیا جاتا شہید حقیقی کو. شہید حکمی کے لیے وہ نہیں ہے. شہید حکمی کے لیے جو احکام ہیں دنیاوی وہ دنیاوی اسی طرح جاری ہوں گے. غسل بھی دیا جائے گا, جنازہ بھی ہوگا اور کفن بھی دیا جائے گا. ہاں ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ثواب شہید والا عطا صاحب بقایا سوالات انشاءاللہ اس وقفے کے بعد. اذان عصر کا وقفہ ہے اور دا پرائیڈ آف پاکستان الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب دیں گے اذان عصر. ہم نماز عصر ادا کر لیں گے اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جمع ہوں گے, آپ کے سوالات کے دیں گے جوابات.